دراز سے آئے ہوئے سامعین اعظام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، جامعہ سلفیہ کے اس سالانہ اجلاس میں جس عنوان کو میں نے چنا ہے وہ ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں کائنات کی تمام تر چیزوں سے بڑھ کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و الفت ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا ایمان کا جز ہے، حصہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں بے پناہ محبت کرنا یہ تکمیل ایمان کی دلیل ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی شخص مکمل اور قابل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بے پناہ محبت کیوں کریں، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبوب کیوں ہیں؟ اس کا جواب ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے دیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، تمام مسلمانوں کی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا اور ان سے شیفتگی رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سرور کونین ہیں، آپ ہی کی ذات سے ہمیں اور آپ کو اسلام ملا ہے، اور وہی وہ ذات ہے جس پر ایمان لا کر ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، اور عذاب الہی سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے بے پایا محبت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ اے لوگو، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کے باپ سے بھی زیادہ، ان کی اولاد سے بھی زیادہ، اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت کرنا تکمیل ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص دل و جان سے محبت نہیں کرتا ہے، آپ پر اگر وہ اپنی ذات کو نشاور نہیں کر دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت میں اگر اپنے آپ کو مٹانے دیتا ہے، اپنے آپ کو دیوانہ کی حد تک وہ
نہیں پہنچا دیتا ہے تو اس کا ایمان خطرہ ہے، اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، اس کے ایمان کے اندر خامی ہے، اس کا ایمان نامکمل ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کس معیار کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرمایا اور کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقین۔ اے نبی آپ کہہ دو اے لوگو تمہارے باپ دادا تمہارے تجارت تخشون کسادہا اور تمہارے وہ بزنس، تمہارے وہ فیکٹری، تمہارا وہ کاروبار جسے تمہیں نقصان ہونے کا خطرہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں، تمہاری بڑی بڑی بلڈنگیں، تمہاری حویلیاں، تمہارے بڑی بڑی کوٹیاں جس میں تم رہتے ہو، جس میں تم بود و باش اختیار کرتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان تمام چیزوں سے زیادہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ تینوں چیزیں ان تمام چیزوں سے زیادہ ان چیزوں میں تمہیں محبت ہونی چاہیے۔ اگر تم اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیار کرتے ہو، اگر تم اپنے ماں باپ کو، اگر تم اپنے بیوی سے، اگر تم خاندان والوں سے، اگر تم مال سے، اگر تم کاروبار سے، تجارت سے، اور تم اپنے خوشنما بلڈنگوں سے، عالی شان بلڈنگوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو تو تم مسلمان نہیں رہو گے، تم فاسق بن جاؤ گے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اے لوگو تو تم انتظار کرو اللہ کی امر کا، یعنی اللہ کے عذاب کا، اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے باپ دادا سے، اپنی اولاد سے، اور اپنے بیویوں سے، اپنے بھائیوں سے، اور اپنے خاندان والوں سے، اور اپنے مال و متاع اور کاروبار اور تجارت اور خوبصورت رہائش گاہوں سے کیا محبت نہ کرے؟ نہیں، ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ یہ تو انسان کی فطری چیز ہے کہ انسان کو ان 8 چیزوں کے اوپر محبت ہو جاتی ہے، انسان ان چیزوں میں محبت کرنے لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، کبھی تمہاری محبت میری اور رسول کی محبت سے ٹکرا جائے، کبھی کائنات کے اندر ایسا بھی معاملہ آ جائے کہ ایک طرف اولاد کا معاملہ ہو، ایک طرف تمہاری بیوی ہو، ایک طرف تمہارے خاندان والے ہو، اور ایک طرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، اور اللہ اس کے رسول کی محبت سے اگر تم ان چیزوں پر محبت کرو گے تو تم مومن نہیں رہ سکتے ہو، تم فاسق ہو جاؤ گے۔ تو اس حد تک ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی، یہاں تک کہ جب تک ہم اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لَأَنْتَ حَبُّ إِلَيَّ
الا من نفس من کل شیء الا من نفسی، یہ اللہ کے رسول کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ محبوب ہیں، لیکن اب میری جان سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے اظہار محبت کو سنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ عمر سن لو، جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرو گے تو تم کامل مومن ہو نہیں سکتے ہو۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں اپنی جان کو بھی آپ پر فدا کرنے کو تیار ہوں، اے اللہ کے رسول اپنی جان کو بھی آپ پر نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم کامل مومن ہوئے، اپنی جان سے بھی زیادہ اب تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے اور اپنی محبت کا تم اقرار کر رہے ہو، اب تم کامل مومن ہوئے، اس سے پہلے تم کامل مومن نہیں تھے۔ اور آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیے کہ صحابہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دونوں راستے میں چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چلنے لگتے ہیں، کبھی دائیں چلنے لگتے ہیں، کبھی بائیں چلنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چال کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے کہ تم کبھی میرے آگے چل رہے ہو، کبھی پیچھے چل رہے ہو، کبھی دائیں چل رہے ہو، کبھی بائیں چل رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کی دشمن بن چکی ہے، پوری دنیا آپ کے خون کی پیاسی ہے، اے اللہ کے رسول میں چل رہا ہوں، میرے دل کے اندر ہی خیال آتا ہے جب کہ آگے کوئی چھپ کر آپ کو حملہ کر دے گا، مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی آپ کا دشمن آگے تاک میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں آپ پر چھپ کر کے تیر نہ چلا دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے آ جاتا ہوں، پھر کچھ دور چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے تیر آ کر کے آپ کو نہ لگ جائے، آپ پر نہ وار کر جائے، تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر کچھ دور میں چلا جاتا ہوں، مجھے پھر خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں سے آپ پر یلغار نہ کر دے، کوئی بائیں سے آپ پر حملہ نہ کر دے۔ اللہ کے رسول اس لیے میں کبھی دائیں چلنے لگتا ہوں، کبھی بائیں چلنے لگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ محبت کو دیکھا تو کہا کہ اے ابو بکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری جان بچ جائے اور تمہاری جان چلی جائے؟ کیا تم مجھ پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کو تیار ہو، اس لیے سب کچھ کر رہے ہو ابو بکر؟ ابو بکر صدیق نے کہا والذی بعثک بالحق، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری یہی خواہش ہے کہ ابو بکر کی جان چل جائے لیکن آپ کی جان بچ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ دیکھیے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینا گوارا کرتے تھے۔ ہجرت کا وقت ہے، مکہ سے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں۔ ہجرت والی شب میں آپ اپنے بستر میں حضرت علی سے کہتے ہیں کہ علی تم میرے بستر میں میری خوابگاہ میں آج تم سو جاؤ، اور دیکھو مکہ کے بہت سارے لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، ان امانتوں کو تم چکا دینا، اس کے بعد تم پھر مدینہ چلے جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں آج سونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ نبی کائنات کے بستر میں سونا گویا کہ موت کو دعوت دینا ہے، گویا کہ موت کو بلا لینا ہے۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں لیٹ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں سو جاتے ہیں، اپنی جان کا کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ میری جان چلی جائے۔ میرے پیارے ساتھیو، اس طریقے سے بہت سے واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو صحابہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، لہذا ہمیں چاہیے کہ کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اور جب تک ہم اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے تو ہم کامل مومن ہو نہیں سکتے۔ ایسا بھی مرحلہ آیا ہے کہ کبھی صحابہ کے سامنے باپ آ جاتا ہے تو باپ کے سر کو قلم کر دیتے ہیں۔ جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دم دراز سے تلوار کو فضاؤں میں لہراتے ہوئے میدان بدر میں داخل ہوتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح بھلے نڈر اور بے باک قسم کے صحابی تھے، ان کی زد میں ایک آدمی آ رہا ہے، بار بار وہ کوشش کر رہے ہیں کہ قطرہ کے نکل جائے وہ آدمی، لیکن ابو عبیدہ کے زد میں ایک آدمی آ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنی تلوار سے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ وہ کون آدمی ہے پتہ ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے خود باپ ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کے باپ جنگ بدر میں ان کے سامنے آتے ہیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں کہ ایک طرف باپ کی شفقت ہے اور دوسری طرف محمد رسول اللہ کی محبت ہے۔ نبی کائنات کی محبت پر اپنے باپ کی شفقت کو مٹا دیتے ہیں، اپنی تلوار سے اپنے باپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ جذبہ اور یہ ولولہ صحابہ کے دلوں کے اندر تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا بھی موقع آتا ہے کہ صحابہ اپنے ماں کی جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی ماں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی۔ کہا بیٹا اگر تم محمد رسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑو گے تو میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں۔ بھوک ہڑتال کر دیتی ہے، کھانا نہیں کھاتی، پانی نہیں پیتی۔ ایک دن گزر جاتا ہے، دوسرا دن گزر جاتا ہے، تیسرا دن چلا آتا ہے۔ حضرت سعد کی ماں بھوک پیاس سے نڈال ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا رہتا ہے۔ صحابہ حضرت سعد کو تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ کیا تم اپنی ماں کو دیکھ کر کے ترس نہیں کھاتے ہو؟ کیا تم اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں کچھ بھی پیار نہیں آتا ہے، تمہیں رحم نہیں آتا ہے؟ اے سعد کیا تم اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے ماں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالو گے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ تیسرا دن ہو گیا ہے، ان کی ماں کھانا پینا نہیں کر رہی ہے۔ حضرت سعد اپنی ماں کے پاس جاتے ہوئے کہتے ہیں یا اماں، اے میری ماں طالبین تم جان لو، لو ان لکے میت النفس، اگر تمہارے سینے کے اندر ایک جان نہیں، اگر 100 جان بھی ہو اور ایک جان اگر تمہاری نکل جائے، بالفاظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ اے میری ماں تم ایک میری ماں ہو، تم جیسی اگر 100 مائیں بھی اگر مر جائے، 100 ماں کی جان بھی اگر چلی جائے، ماں ترک تو دینی، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ان شیتی فکلی وَإِن شِئْتِ لَا تَأْكُلِي، تمہاری مرضی تم کھاؤ تو چاہو تو تم کھاؤ، تم چاہو تو نہ کھاؤ، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں کہ صحابہ اپنے ماں ان کی چلی جائے، ماں کی موت ہو رہی ہے، ماں کو قربان کرنے پر تیار ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بے وفائی کرنے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان محبت کرے گا تو کیا ملے گا اسے؟
اس کا صلہ کیا ہے یہ بھی سنتے جائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی بتاؤ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے قیامت کے لیے زیادہ نمازیں، زیادہ روزہ، زیادہ صدقہ تو نہیں کر کے رکھا ہے، لیکن ایک چیز ہے، ایک تیاری میں نے مکمل کر لی ہے، انی احب اللہ و رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اللہ اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بشارت سنائی اور کہا انت ما من احببتا، اے میرے صحابی تم اسی کے ساتھ جنت میں رہو گے جس کے ساتھ تم نے محبت کیا ہے، یعنی میرے ساتھ تم نے محبت کیا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کیا ہے تو جنت میں بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ اتنا بڑا صلہ، اتنا بڑا، اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی۔ ایک اور بھی فضیلت سنتے جائیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دربار رسالت میں حاضر ہوئے ہیں، دیکھا کہ ان کا رنگ اڑا ہوا ہے، ان کا چہرہ اترا ہوا ہے، ان کے طبیعت کے اندر بڑی پریشانی کو دیکھ کر اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ ثوبان بتاؤ تم بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو، تمہارا چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی بیوی سے بھی زیادہ، میں اپنے اولاد سے بھی زیادہ، میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول میں گھر کے اندر ہوتا ہوں، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، خوش و خرم ہوتا ہوں، اچانک آپ کی یاد آ جاتی ہے، آپ کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، اللہ کے رسول میں صبر نہیں کر پاتا ہوں، اللہ کے رسول میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، میرا کلیجہ جو ہے کلیجے کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول ذکرت موتی و موتکا، اللہ کے نبی میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے، رفیت مع النبیین، تو آپ نبیوں کے ساتھ بلند بالا درجات میں فائز ہوں گے۔ وَإِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيدُ اللہ اراکا، اللہ کے نبی اگر میں جنت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے داخل بھی ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غم کر رہا ہوں، اللہ کے رسول مجھے خوف کھائے جا رہا ہے کہ وہاں بھی آپ کو دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں، اس لیے کہ جنت کے کس گوشے میں مجھے جگہ ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے، آپ کے لب میں جنبش نہیں آئی تھی کہ جبرائیل امین آسمان سے وحی لے آتے ہیں اور کہتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے اور وہ نیککار لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان لوگوں کی صحبت بہت ہی اچھی ہے، ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا صلہ اتنا بڑا ہے کہ کل قیامت کے دن انہیں جو مقام ملے گا نبیوں کے ساتھ، صدیقیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور نیککار لوگوں کے ساتھ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ صرف زبانی دعوے پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو پھر چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرے، آپ کی اطاعت بھی کرے، اس لیے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے محبوب کی ہر ادا کو وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے محبوب کی ہر ادا اسے اچھی لگتی ہے، اس کی صورت بھی اچھی لگتی ہے، اس کی سیرت بھی اچھی لگتی ہے، اس کا کردار بھی اچھا لگتا ہے، اس کا گفتار بھی اچھا لگتا ہے، اس کی نشست اچھی لگتی ہے، اس کی برخاست اچھی لگتی ہے، الغرض اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم زبانی دعویٰ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کا جب نام آ جائے تو ہم کھڑے ہو کر درود بھیج دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صرف انگوٹھی کو چوم لیں. اس کا نام جو ہے محبت رسول نہیں ہے، بلکہ محبت رسول تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آ جائے اور پوری دنیا آپ کے خلاف گزر جائے تو آپ اپنے سر کو کٹا سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ جوڑ نہیں سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ نے اپنے گردن کو کٹایا ہے، اپنی جان کو نچھاور کیا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں چھوڑا ہے. حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ایک سخت دل ایک سنگ دل کافر آتا ہے، برشی کو اس کے کلیجے پہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ خبیب، تمہاری جگہ اگر محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے اور تمہیں چھوڑ دیا جاتا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اے بزدلو سنو، اے کافرو، اے مشرکو سنو، کہ اگر محمد الرسول اللہ کے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو خبیب اسے بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ پر سولی پر لٹکا دیا جائے. میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کیا کرتے تھے. شراب پینے کے عادی تھے، وہ شراب پیا کرتے تھے. اچانک جب حرمت شراب کی آیت نازل ہو جاتی ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پلا رہے ہیں، شراب کا دور چل رہا ہے. اتنے میں ایک منادی لگانے والا آدمی آتا اور کہتا ہے لوگوں، شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو چکی ہے، اے لوگوں آج سے شراب حرام ہو چکی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ شراب کو بعض صحابہ تو وہ تھے جو اپنے لب میں اپنے منہ تک لیے ہوئے تھے، وہ بھی گلاس کو پھینک دیتے ہیں. بعض صحابہ مٹکوں کو توڑ کر کے مدینہ کے گلیوں میں شراب جو ہے وہ بہا دیتے ہیں. تو اس طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ شراب پینے والے برتنوں کو انہوں نے توڑ دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. لہذا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات سے ہمیں محبت ہے تو پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں آئیڈیل بنانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا. جبھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے بنیں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آخر میں رب کائنات سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے معنوں میں مطیع اور فرما بردار بنا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.